وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ماہ نور میں ہم سب اس کے آخری ایام میں داخل ہیں. بہت ہی قیمتی لمحات ہیں. سچ یہی ہے زبان رسالت سے رمضان کے استقبال اور اس کی تعظیم کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ ملے ہیں. شعبان کا روزہ رکھا کرو رمضان کی تعظیم کے لیے. صیام شعبان تعظیما لرمضان، یہ الفاظ ہے. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ رمضان المحترم دو اہم چیز اپنے دامن میں رکھتا ہے، ایک ہے روزہ اور ایک ہے قرآن. اور یہ دونوں چیز کا تعلق خالص رب العالمین سے ہے. خالص، اس خالص پر آج کے حساب سے اس کو سمجھاؤں تو اونلی روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس میں ریاکاری کا عنوان نہیں ہے، اس میں دکھاوے کا عنوان نہیں ہے. کیا دکھائے گا؟ روزہ تو پیٹ کو بھوکا رکھنا ہے، اندر کو بھوکا رکھنا. رکوع سجود تو ہے نہیں جس کو دکھایا جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. پیٹ تو دکھا نہیں سکتا کہ میں بھوکا ہوں. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ بندہ میرے لیے خاص رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. رمضان المحترم ہم پر بڑی شان کے ساتھ آ رہا ہے. 9 دن یا 10 دن ہم پر ہمارے سامنے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس 2 جمعہ میں کچھ ایسی باتیں، کچھ نہیں بلکہ رمضان کے لیے جو جو ضرورت اور ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ہم سیکھ لیں اور اس کی تیاری کر لیں. مقصد رمضان اور مقصد روزہ بندوں کے اندر تقوی آنا ہے. میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا آخری حصہ جس میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہے، اس کا آخری حصہ ہے لعلکم تتقون، اس کو تلاوت کی ہے. اس کا معنی یہ ہے روزہ اس امید پر رکھو کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. یہ 2 جمعہ ہمارے سامنے ہیں. احباب نے اس جانب توجہ دلائی کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال ہے بھائی. ہمارے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو ہم شادی کے دن تیاری نہیں کرتے. سبحان اللہ، کلیئر بات ہے. یہ بات بہت اچھے سے سمجھ گئے، ماشاءاللہ. سمجھنے والی بات، جبکہ یہ سب سنتیں ہیں، فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہیں. لیکن جو اہتمام بالخصوص اپنے شہروں میں دیکھا جاتا ہے، ہاں ایک تو اس لیے کہ پیسے زیادہ ہیں اس لیے بھی اہتمام کرتے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ کیا کریں گے، وہ تو اپنے حساب سے کرتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو سلامت رکھے. ہم چاہتے ہیں کہ اس جمعہ میں ایسے ہی بیٹھ کر کے کرسی پہ سوچ رہا تھا. سچ کہوں تو چھوٹی بیٹی کو لیے ہوا تھا، وہ مجھے مار رہی تھی تو یہیں پر سے ایک عنوان مجھے ملا. ہاتھ انوالنٹری میں کچھ بھی کر سکتا،
لیکن اگر انسان کا احساس ہاتھ کے اعتبار سے ایکٹیو ہے اور ہاتھ کا مقصد اسے معلوم ہے تو وہ غلط حرکت ہاتھ سے نہیں کرے گا۔ غلط حرکت کبھی بھی انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا، وہ نہ انجانے ہی میں کرتا ہے۔ اب نہ انجانے کی صورت غصہ صحیح، غصہ بھی انجانے کی صورت نہیں ہے، غصہ بھی انجانے کی صورت نہیں، غصہ عقل پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے انسان کچھ بھی کر دیتا۔ جو مار رہے تھے تو مجھے ایک احساس ہے، اور اس احساس کی ساری کوالٹی جو پڑھنے کے زمانے میں ایک کتاب ہے ہدایت الحکمت، فلسفہ کی کتاب ہے جس کو آج سائنس کہتے ہیں، نہیں تو حالانکہ وہ قدیم فلسفہ ہے، اسلام اس کا رد کرتا ہے۔ اس میں احساس کی کل 10 قسمیں بتائی گئی، 10 قسمیں، جن میں 5 قسموں کا تعلق ظاہر سے ہے اور 5 قسموں کا تعلق اندر سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج 5 قسموں میں سے کچھ تو ہو جائے، ظاہر کی جو قسمیں ہیں۔ باطن کی قسمیں انشاءاللہ دیکھوں گا اس جمعہ کو، یا پھر ابھی پورا رمضان ہے۔ چاہتا ہوں رمضان میں ہم سب مل کر عبادت کریں، رمضان میں آپ کو بتایا نہ جائے، رمضان میں بتائی ہوئی چیز پر عمل کیا جائے، صحیح ہے، ورنہ یہ احساس آپ کو دوسرے رمضان کے لیے پھر رہے گا، ارے پہلے ہی بتاتے تو یہ۔ اس لیے خاص طور سے یہ جو سالانہ فرض ہے، دیکھیے گا، زندگی میں شادی بھی ایک بار ہوتی ہے جبکہ وہ سنت ہے، کتنا اہتمام آپ ہم سب کرتے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سالانہ ہم پر آتا ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں موت بھی لکھ دیتا ہے، حیات بھی لکھ دیتا ہے۔ امید ہے کہ اب تک زندہ رکھا ہے تو رمضان تک بھی زندہ رکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ صحت و عافیت سے آپ سب کو، ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے۔ ہمیں اس کا شکوہ کیسا کرنا جس کو اس نے پیدا کیا ہو۔ موت اللہ کی مخلوق ہے، خالق ہے وہ، جب تک زندہ رکھ رہا ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ ہماری چاہت میں امپاسبلٹی کا بھی پہلو ہے، اللہ کی چاہت میں ہونا ہی ہونا ہے، واقع جس کو بولتے وہ ہو کر رہے گا۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو شاید ہو یا نہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور رب العالمین ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کی چاہت کے تابع کرنا ہے۔ رمضان المحترم ہم سب جو گزارتے ہیں، یہ شکوہ نہیں ہے، یہ ایکٹیویٹی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر واقعی عمل کی توفیق دے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رمضان کا ایک معنی یہ بھی ہے میٹنا، را میم ضاد کا ایک معنی ہوتا ہے میٹنا۔ کوئی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو میٹنا چاہتا ہے۔ سوچے جس کے لفظ میں میٹنا ہو، اور وہ اللہ اپنا تو نہیں میٹے گا معاذ اللہ، وہ تو پاک ہے ہر طرح سے، تو ہمارا ہی میٹے گا۔ حالات کیسے بھی ہوں، تقاضے کیسے بھی ہوں، سچویشن کیسا بھی ہو، پرابلم کتنا بڑا ہو، چونکہ یہ سب من جانب اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کے حوالے سے آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ جب کر رہا ہے تو وہ کرے گا۔ اگر آپ کے لیے نگیٹیوٹی ہے تو اللہ سے آپ دعا کریں، یہ اللہ نے آپ کے لیے راستہ کھولا۔ اب یہ اگر آپ کھولے رہے کیوں ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، خیر اور شر من اللہ، سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ایمان مفصل میں ہم آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر ہو یا شر ہو سب اللہ پاک کی طرف سے۔ اس لیے ہماری زندگی میں اگر کوئی شر کے پہلو ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو آپ سمجھیں سب سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے۔ ہاں، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے خیر رکھا ہے، اس لیے ہمیں خیر کو، جیسے آگ کو بجھانے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت ہے، تو گناہ کو میٹنے کے لیے گناہ کی ضرورت نہیں ہے، نیکی کی ضرورت ہے۔
یہ مہینہ وہی آ رہا ہے، پورا مہینہ۔ ہمارے پاس کتنا دن ہے؟ 9 دن یا 10 دن ہے، 365 دن ہوتے ہیں نا انگلش کے حساب سے ہی ہے نہیں۔ اب اس میں ایک مہینہ رمضان کا نکال لیں، 335 دن بچا، 10 دن اور نکال لیں تو 325 دن گویا ہمارے پاس جو گزرے ہیں۔ یہ گزرے ہوئے کو صحیح کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے، لیکن آنے والے کو صحیح کرنے کے لیے ہمارے پاس حالات ہیں۔ گزرے ہوئے جو ہیں اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرمائے، جو گڑبڑ ہوئے ہوں گے، اور جو اچھے ہوں قبول فرمائے۔ لیکن جو آنے والے لمحات ہیں پچھلے لمحے سے بہتر تو کر سکتے ہیں۔ یہی عنوان ہے نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہونا۔ سورۃ اللیل میں ایک لفظ ہے کہ جو اللہ پاک کی کتاب، اس کے رسول، اس کی سچائی کی تصدیق کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے آسانیاں اللہ مہیا فرما دیتا۔ نبی فرماتے ہیں کل میسر لما خلق، بندوں کے لیے ہر وہ چیز جو اس کے لیے آسان ہو وہ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، شرط ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے۔ یعنی بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا ہے اللہ پاک، وہ مشکلات خود جب بناتا ہے۔ اگر آپ نے راستے کو منزل سمجھ لیا ہے تو غلط ہے۔ سفر کو منزل نہ سمجھیے، سفر سفر ہے، منزل آخرت ہے۔ آپ اگر کہیں سسرال پہنچ گئے تو کہا منزل پہنچے؟ نہیں، آ گئے۔ منزل پہنچتے تو آتے کیوں؟ کسی کو منزل مل جائے تو منزل چھوڑ کر وہ کیسے آتا؟ یہ رننگ آف لائف جو ہے یہ سفر ہے۔ الدنیا، یا دنیا میں ایسا رہو کأنک غریب، جیسے کہ تم مسافر ہو۔ یہ دنیا پورے سفر کا عنوان ہے، منزل ہے آخرت۔ ان چیزوں کو ہمیں یہ 2 جمعہ میں سمجھنا ہے تاکہ پھر رمضان میں پرویش کریں الحمدللہ۔ تو بس ہم سب کو کرنا ہے۔ خطیب صاحب کی صرف ذمہ داری خطابت کی نہیں ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کچھ کرنے کی۔ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی عاقل اور بالغ ہیں، وہ بھی کرنا۔ ہمارے گھڑے میں پانی ہوگا تب نہ ہم پلائیں گے۔ تقریر تو ہم آپ کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے بھی تو کچھ کرنا نا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر رمضان المحترم میں وہ عبادات کریں جو اللہ پاک ہم سب کو بخشش کا سامان مہیا کرے، مغفرت کا سامان۔ ماہ رمضان ایسا عنوان ہو جائے ہماری زندگی کا انشاءاللہ۔ اور یہ سب جو آپ دنیا میں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ اللہ پاک کی اس آیت کریمہ کی شاہکاریت ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن، کہ ہر دن اللہ پاک ایک نئی شان میں تمہیں دکھے گا۔ کل ایسا تھا، آج ایسا ہے، بارش ہو رہی ہے، دھوپ نہیں نکلا، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، دیکھیے کل یوم ہوا فی شان۔ یہ اس اللہ کی شان ہے، آپ کی شان نہیں ہے۔ تغیرات و تبدلات جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اندر، یہ اس کی تحریک ہے، وہ اس کی تاثیر ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ کا نہیں ہے اس کی طرف دھیان دینا یہ ہماری اور آپ کی بیوقوفی۔ ہمارے لیے جو بھی چیز ہے، ہماری جو پاسبلٹی میں ہے۔ اب ایک مرید نے ہم سے ایک سوال کیا کہ ہم ویڈیو بنا سکتے یا نہیں شادی میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بیوی کو سب سے پہلے ویڈیو بنانے والا دیکھے گا، شرم کر۔ سجنے کے لیے مت بول پھر بیوی کو، جب تمہارے پاس آ جائے تو سجنے کے لیے بولنا۔ سمجھ گیا حضرت؟ ہاں صحیح ہے کہ نہیں؟ اور ایک کمال تو یہ ہے، ہم جیسے لوگ کبھی معاذ اللہ پھنس جاتے ہیں کہیں، پھنسنا ہی بول رہا ہوں میں، جان بوجھ کر کبھی نہیں فوٹو کھنچاتا، کلیئر کہہ رہا ہوں، پھنس جاتے ہیں تو فوٹو کھینچنے والا بولتا ایسا رہو، ایسا رہو، ذرا منہ ایسا کرو۔ ہیں ہمت کیسا ہو رہی، شرم نہیں آ رہی، ڈر نہیں لگ رہا؟ مفتی صاحب کو بول رہا ایسا کرو حضرت، ویسا کرو، توبہ الہی۔ تو اب ان کو بھی بولتے ہوں گے نا، ذرا سی ہاں توبہ معاذ اللہ رب العالمین، شرم کر، استغفر اللہ۔ زینت کے لیے فوٹو مت کھنچاؤ، ضرورت ہے، ایک مجبوری ہے۔ جس ملک میں رہتے ہیں ہم دہشت گرد قوم نہیں ہے الحمدللہ، ہم قانون کا پالن کرتے ہیں جہاں تک ممکن ہے۔ ہم آدھار کارڈ میں رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے رکھیں گے، پاسپورٹ میں ہم رکھیں گے، مجبور ہیں، زینت کے لیے نہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے جمعہ میں ہم 5 چیزیں بتائیں گے، پھر آئندہ جمعہ میں 5 چیزیں۔ لعلکم تتقون، امید رکھو کہ تمہارے اندر تقوی آئے گا، اس نیت سے روزہ رہنا۔
اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو باخبر کر دیا ہے بالکل. نہیں تو میری زبان میں اگر دیکھیں تو میں ٹیچر ہوں نا، مت رکھیے گا روزہ. جیسے اگر آپ کسی کو اس نیت سے شادی کر کے لائیں کہ وہ آپ کی غلام بنی رہے، آپ کی خدمت کرے، آپ کے کپڑے دھوئے، تو یہ شادی نہیں ہے. یہ کام تو نوکر بھی کر سکتے ہیں نا، بیوی نہیں کر سکتی. بیوی اگر کر رہی ہے تو یہ اس کی عزت ہے، وہ آپ کا مان رکھ رہی ہے. یہ سوچیں گے آپ تو گناہ ہوگا. جانتے ہیں مہر کے حوالے سے ایک شریعت کا عنوان ہے کہ اگر اپنے اسٹیٹس اور ناک لمبی کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے باندھ دو نا، کون دیتا کی؟ ہاں، جس دن زیادہ پیار کرتی اس دن معاف کروا لوں گا. اگر اس نیت سے آپ نے مہر باندھا تو سارے رشتے زنا میں کٹیں گے. ایک ہی حق تو ہے اس کا، آپ کچھ نہ دو وہ نہیں مطالبہ کر سکتی، یہ نہیں دو گے تو وہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے. آپ اچھے سے اچھا کھانا نہ دو، مطالبہ نہیں کر سکتی. اس لیے نیت یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، سوچ لینا. ہاں، نیت، ارے دادا کو مارے تھے اس لیے شادی کر کے ان کو پھنسائیں گے، یہ کرے تھے کریں گے، یہ سب نیتوں میں داخل ہے. آئندہ جمعہ کو بتاؤں گا نیتوں کا. آج 5 چیزیں بتا رہا ہوں، جن 5 چیزوں میں 5 چیزیں دھیان دیں گے آپ پوری توجہ کے ساتھ. حواس کو اپنے قبضے میں رکھنے کا نام روزہ ہے. نہیں سمجھے یہ گاڑھا جملہ تو ایک دم آسان کر دو. انسان جو سوچتا ہے، انسان جو احساس، جس کی 5 قسمیں ہیں، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ زبان، یہ ظاہر احساسات کو کہتے ہیں. جن چیزوں سے آپ کو نالج ہو، جن ذریعوں سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، جن ذریعوں سے آپ کو کسی چیز کا پتہ ملتا ہے، وہ ذریعوں میں سے 5 ذریعہ ہے یہی. کسی کو پکڑ کر آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کسی کو سونگھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کیا ہے، چھو کر معلوم کر لیتے، چکھ کر معلوم کر لیتے، کلیئر ہے، سن کر معلوم کر لیتے. یہ 5 ذریعے جو ظاہر ہیں، اس کو آپ کو اگر اپنے قبضے میں نہیں ہے آپ کے، اور قبضے میں کیسے نہیں ہے وہ آج سنیے. اگر آپ نے ان 5 چیزوں کا درپیوگ کیا، صحیح استعمال نہیں کیا جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا، تو سمجھیے آپ کا روزہ نہیں. یہ 5 چیزوں کو آپ کو اس کے لیول پہ رکھنا ہوگا. ان 5 چیزوں کو اگر اس کے لیول پہ، سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ کی بات کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ. 2 حواس کا ذکر نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور بہترین مسلمان کا تمغہ اللہ پاک کے نبی نے عطا فرمایا. بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. گویا اب یہ ہاتھ کا احساسی پہلو نبی نے بتا دیا کہ یہ ہاتھ اگر اٹھے بھی تو کسی کی دستگیری کے لیے اٹھے، اگر یہ ہاتھ اٹھے بھی تو کسی کا دل نہ دکھائے. یہ ہاتھ یہ صرف مدد کے لیے اب اٹھنا چاہیے. اسی لیے ظالم اگر ہاتھ سے مارتا ہے تو اسے دستگیر نہیں کہتے، ظالم کہتے ہیں. لیکن غوث پاک نے اگر مدد کیا ہے قوم کی تو دستگیر کہا گیا ہے. غوث العظم دستگیر، دست مانے ہاتھ، گیر مانے پکڑنا، گرتوں کو پکڑنے کا نام ہاتھ ہے. یہ احساس دیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ایک ایک بات کو کھوس کے لے جائیے گا. اور میں نے اپنے اندر بھی اس بات کو محسوس کرنے کی کوشش کیا، کوشش نہیں یقین کرنے کی بات. تب جا کر کے آپ رمضان اس ہاتھ سے دستگیری یہ عنوان بنا. اب دستگیری توحید کی، دستگیری رسالت کی، یہ 2 دستگیری ہی اس کا لیول اور اسٹیٹس بنا. گویا رمضان کے اعتبار سے اب آپ کہوں، چونکہ رمضان کو روزے سے اور قرآن سے بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے اشارہ کر دے رہا ہوں، بلکہ صراحت کر دے رہا ہوں کہ اب اس ہاتھ میں اگر آئے بھی تو قرآن آئے. اس ہاتھ میں اگر آئے بھی تو قرآن آئے، تلاوت قرآن آئے. اور آج کے حساب سے کہہ دوں، خریدی کے لیے اگر جانا بھی چاہتے ہو نا تو بہن کی حیا کا دوپٹہ لے لینا اس ہاتھ سے.
ماں کے سر پر چادر تطہیر لے لینا. یہ ہاتھ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو ہم کو دیے. اسی لیے شریعت کا حکم سنیے. جب انسان کوئی چیز چراتا ہے تو کھاتا ہے اور اس کا سارا وجود سیراب ہوتا ہے نا کھانے کے بعد. جب کوئی چیز چرا کر کھاتا ہے تو سارا وجود. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ پکڑا جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے. سارا وجود کیوں نہیں کاٹا جا رہا؟ ہاں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس میں تحریک ہاتھ کی ہوتی ہے، وہ پاؤں سے شے نہیں پکڑتا. چوری کا مال وہ ہاتھ سے پکڑتا ہے. سوچئے جس اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ دیا، اگر اس کا درپیوگ ہوا تو اللہ پاک کہتا اسے کاٹ دو. اس کے استعمال کے لیے اس نے غلط طریقہ استعمال کیا. ہاتھ کا استعمال یہ تھا کہ وہ قرآن کو استعمال کرتا. ہاتھ کا استعمال یہ تھا کہ وہ صحیح دوسروں کی دستگیری کرتا. اب حیدرآباد اور کرناٹک کے حساب سے ایک جملہ کہہ دو، ہاتھ کا استعمال یہ بھی ہے کہ اب افطاری کے وقت یہ نہ بولو ادھر سے شکوڑیاں مت کھینچ لو. ہاں، ادھر سے افطاری کی چیزیں مت کھینچ لو، ادھر سے یہ چیزیں مت کھینچ لو، ادھر سے یہ چیزیں مت کھینچ لو. اور ہاتھ کا سب سے خوبصورت جو پیمانہ دے رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں 10 انگلی اٹھ جائے، یہ ہے ہاتھ. اس لیے اللہ پاک نے دیا ہے. مسلمانوں، 1 انگلی اٹھانے والا کام نہ کرنا. مر بھی جاؤ تو تمہارے لیے 10 انگلی اٹھے، بڑا اچھا انسان تھا، سبحان اللہ. اچھا ہوا مر گیا نہیں. یہ ہاتھ کا اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے. یہ آپ کو پریپیئر ہونا پہلے ہی سے اس ہاتھ کے اعتبار سے. دوسرا احساس ہے پاؤں کا. ہاتھ اور پاؤں دونوں بول دو. پاؤں کا استعمال. یہ پاؤں، یہ قدم رمضان کے لیے پہلے ہی آپ کو تیار رکھنا ہے. خدا کے واسطے اس پاؤں کو بری جگہ میں نہ لے جاؤ. اس پاؤں کو کٹوں پر نہ بٹھاؤ. اس پاؤں کو ہوٹلوں میں نہیں، اس پاؤں کو یا تو گھر میں یا پھر اللہ کے گھر میں، اپنے مجازی گھر میں یا پھر خدا کے گھر میں. اور نہیں ہے آپ کو اجازت. 365 دن میں سے 335 دن آپ نے کیا کیا؟ 1 مہینہ، اور وہ بھی آپ کے لیے لعلکم تتقون. تم متقی بنو گے روزہ رکھو گے تو. میرے اندر تقوی آئے گا نہیں، اللہ پاک نہیں فرما رہا. بندو روزہ رکھو گے تو تقوی آنا چاہیے تمہارے اندر. اگر آپ کے اندر وہی ایٹیٹیوڈ، وہی غرور، وہی حسد، وہی کمینگی، وہی رذالت، وہی ساری چیزیں ہیں تو پھر روزہ فائدہ نہیں ہوا. وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اس لیے قدم کا حوالہ سنیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ 1 قدم بڑھاتا ہے نا اللہ کے لیے تو اللہ پاک 70 قدم بڑھاتا ہے. ارے باپ رے باپ، یہ جملے پہ غور کریں. قدم بڑھانا یہ عام بات ہے، کامن بات ہے. لیکن کیا کہتے ہیں نبی؟ اللہ کے لیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قدم بندوں کو دیا ہے بڑھانے کے لیے، خیر اور شر کا اختیار دیا ہے. بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ خیر کی طرف بڑھاتا ہے یا شر کی طرف بڑھاتا ہے. دوسری حدیث میں تو یہ ہے کہ بندے اگر اللہ کے لیے قدم بڑھاتا ہے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں. ابراہیم جو مطلب آپ کے نبی کے آبا و اجداد ہیں، مدد فرماتے ہیں. جبریل علیہ السلام آپ کی سیکورٹی فرماتے ہیں، آپ کی حفاظتی دستہ کے شکل بن جاتے ہیں. تو یہ قدم کی ایک شکل ہوئی کہ آپ کا قدم اپنے مجازی گھر میں یا حقیقی خدا کے گھر میں. یہاں بس ابھی نگیٹیوٹی نہ لائیے. وہ ساری چیزیں جو آپ سوچ رہے ہیں پھر یہ کام کون کرنا، وہ کام کون کرنا ہے نا. تو اس 365 دن آپ کے پاس تھے، ان میں سے 1 مہینے کے لیے. ارے منگیتر شادی بیاہ کر لیتے ہیں نا، منگنی کر لیتے ہیں نا. جن کی شادی ہو رہی وہ کچھ نہیں، بہت کم کرتا. ان کے باپ ماں پوری تیاری کر لیتے ہیں پہلے ہی سے. کرتے کہ نہیں؟ کہ شادی کے بعد تیاری کرتے آپ. 2 مہینے کے بعد پلنگ بھیجیں گے آپ، 3 مہینے کے بعد انگوٹھی پہنائیں گے. نہیں، پہلے ہی سب کچھ کرتے ہیں. جبکہ شادی، نکاح یہ سب سنتیں ہیں. روزہ فرض ہے. سنت کے لیے اتنا اہتمام اور قبل از وقت اہتمام اور کرتے ہیں، اس پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں.
فضول ہے تو آپ جانتے ہیں کہ خدا کا فضل ہوگا یا خدا کا قہر ہوگا، وہ آپ خود سمجھتے، لیکن اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو بالکل سراہنا ہے، لیکن فرض کے لیے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ایکٹیو رہنا ہوگا نا، کیونکہ یہ سنت کے اوپر واجب کا درجہ اور واجب کے اوپر فرض ہے، سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے، روزہ تم پر فرض ہے، یہ واجب کا بھی کانسیپٹ نہیں جو اس سے نیچے کا درجہ، یہ سنت تو ہے ہی نہیں، فرض ہے، باپ رے باپ، اس کے لیے آپ کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے آپ کو 10 دن 9 دن دیے ہیں ابھی آپ کے سامنے، آپ کا قدم آپ کا ہاتھ، یہ 2 چیز محفوظ ہو چکے ہیں، قدم کو آپ کو بڑھانا ہے، شاپنگ سینٹر میں نہیں، اپنے مجازی گھر میں یا حقیقی گھر میں، خدا کے گھر میں۔ ٹائم آپ کا پاس نہیں ہو رہا، یہ تو عنوان ہی نہیں ہونا چاہیے، بڑی رات سن لیا آپ نے کہ آپ کو عمر اس لیے کم ملی ہے کہ آپ کے ٹائم کی قدر فرماتا اللہ تعالیٰ، آپ کے ٹائم کی قدر اللہ فرماتا ہے۔ اے میرے محبوب کی امتیو، تیرا ایک ایک سیکنڈ میرے نزدیک اتنی قیمتی ہے جو 400 برس عمر دینے والے کی قیمتی نہیں ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ٹائم پاس نہیں ہو رہا، اب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ آپ سحری کھا کر کے یہ بھی نہیں کرنا کہ ظہر تک سو جانا، یہ ناقدری ہے روزے کی بھی اور امت ہونے کی بھی ناقدری ہے۔ آپ نبی کی امت ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، یہ ناقدری آپ کے اندر اگر ہے تو پچھلی امت آپ پر ملامت کرے گی کہ اللہ مجھے کیوں نہیں پیدا کیا، نہیں دیتا کم عمر، کم سے کم محبوب اعظم کی امت میں تو رہتا۔ اس لیے اپنے امتی ہونے کا بھی احساس رکھنا ہے، یا تو مجازی گھر میں یا حقیقی گھر میں، 2 چیز۔ اب آپ کا کان، یہ ایئر فون کے لیے نہیں رکھا اللہ پاک نے، یہ موبائل کی باتیں یا رنگ ٹون سننے کے لیے یہ سب نہیں رکھا آپ نے۔ یہی تو یہودی چاہتے ہیں کہ 99% اتنی اچھی چیزیں اور مواد ڈال دو یوٹیوب اور گوگل اور ان تمام چیزوں پر، ان میں ایک چیز ایسی ڈال دے گا کہ اس طرف دھیان بھی نہیں رہے۔ اب جیسے دیکھیے میرے بھی چینل کو مونیٹائز کرنے کے لیے بار بار کال کرتے ہیں گوگل والے، میں نے کہا نہیں، اگر یہ یقین دلاتے ہو کہ آپ اس پہ غلط ایڈورٹائز نہیں دو گے تب، کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کیا ہے غلط، جیسے میں نے پردے کا ابھی تقریر کیا، اب پردے کی تقریر میں اس ویڈیو میں ایڈورٹائز کیا آ جا رہا، بے پردگی کا ایڈورٹائز۔ ہاں آپ سنتے ہیں کہ نہیں، دیکھے بھی ہوں گے بہت سارے ایسے ویڈیو، آپ سرچ کیجئے، پردہ ماریے مارے، اگر وہ 200-500 ویورز ہیں ان کے تو اس پر ایڈورٹائز آئیں گا ننگی ننگی۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے دیکھا آپ نے کیا کیا گوگل نے؟ آپ سوچتے ہیں ہم اچھی چیز سن رہے ہیں، اچھی چیز اگر سنتے تو یوٹیوب پر نہیں، اچھوں کی صحبت میں بیٹھ کر سنتے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کو تلوار بنا دیں، گوگل کی ضرورت تھی، یوٹیوب کی ضرورت تھی، علی کو باب العلم کیوں کہا، گوگل کو باب العلم کہہ دیتے مصطفیٰ؟ اس لیے نہیں، آپ کو وقت سے پہلے آ کر کے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر روزے کی مسائل، روزے کی فضیلتیں آپ کو سیکھنا ہے۔ آپ روزہ رکھ کر سیکھیں گے کہ ایسا کر لیا میں نے، متلی ہو گئی مجھ سے، انڈا کھا لیا تھا میں نے، دہی کھا لیا تھا میں نے، ڈکار آ گیا، اب کیا کرنا، کیسا کرنا، یہ مسئلہ۔ اب یہ مطلب شادی کے دن آپ جائیں گے شاپنگ کرنے جا رہا ہوں جبکہ قاضی صاحب موجود ہیں؟ آپ کو قبل از وقت اس کا اہتمام مکمل، انتظام مکمل کرنا ہے۔ یہ آپ کے لیے قدم کا تصور ہے، کان کا تصور جو تھا رنگ کا، یہ اس کے لیے نہیں۔ آپ موبائل جو سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں سب سے بڑا دشمن ہے، باپ سے اس نے دور کر دیا، ماں سے اس نے دور کر دیا، سچے اچھے دوست سے اس نے دور کر دیا، بھائی بہن کی محبتوں سے دور کر دیا ہے۔ فون پر لگے رہتے ہو، بہن آواز دیتی ہے بھیا، کہتی ہے رک، دیکھ نہیں رہی ہو، بتائیے اسے ایک ڈانٹ سے کتنا دل چھلنی ہو جاتا ہوگا بہن کا۔ ماں آواز دیتی ہے بیٹے آ جاؤ کھا لو، ماں کو ڈانٹ دیتے ہو جس کے لیے اف تک نہ کہنے کا حکم ہے۔ کر دیا نا دور اس موبائل نے، تو آج کے حساب سے کھل کر کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا دشمن ہے موبائل، اس کو مکمل طور پر بند کر دو۔ 20 سال 30 سال پہلے ہم سنتے تھے کہ جب رمضان آتا ہے تو گھر میں جس کے ٹی وی ہو، ٹی وی بند کر دیا جاتا تھا، ٹی وی 20 سال 30 سال پہلے بند کر دیا جاتا، خوشی ہوتی تھی یہ سوچ کر کے گویا غلط کام کرنے والوں کو بھی یہ معلوم ہے
حالانکہ ہر چیز غلط نہیں آتی، جیسے کلیئر کہہ رہا ہوں موبائل میں غلط چیز نہیں. اب ظاہر ہے جب پردہ آپ نے سننے کے لیے سوچا ہے، اگرچہ بے پردگی اس کے اندر آ گئی، آپ کی نیت وہ نہیں ہے، لیکن اس کا تو کام ہو گیا نا جس نے ایڈورٹائز دیا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ آپ کی ختم ہو گئی نا، دیکھ لی نا اس کو. تو یہ آنکھ کی، کان کی، ہاتھ کی، پاؤں کی، ناک کی، زبان کی، ان پانچوں چیزوں کی اگر حفاظت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے. حواس قبضے میں رکھنے کا نام روزہ ہے، احساسات کو قبضے میں رکھنے کا نام روزہ ہے. آپ کا ہاتھ، آپ کا پاؤں، آپ کی کان، آپ کی آنکھیں، آپ کے ناک، آپ کی زبان اگر آپ کے عین میں نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے یوز نہیں ہو رہی ہے، سمجھ جائیے روزہ نہیں ہے. کلیئر بات. یہ ہماری ڈانٹ نہیں، یہ قرآن کا عنوان ہے، لعلکم تتقون. روزہ دارو، روزہ اس لیے رکھنا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور متقی کیسے بنو گے؟ جب تم موبائل دیکھ رہے ہو، اس میں غلط اور ننگی ننگی تصویریں آ رہی ہیں، میں تو دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، تو کیا میری آنکھ دیکھ رہی ہے اس کو؟ میری آنکھ دیکھ رہی ہے؟ موبائل کا اصل مقصد تھا کالنگ، لیکن آج تو اسمارٹ فون نے کالنگ کو بند کر دیا ہے اور دیکھنگ ہو رہا زیادہ. بند کرو. یہ 5 چیزیں جو آج میں نے بتائی، ہاتھ کو، ناک کو، منہ کو، کان کو، آنکھ کو، ان 5 چیزوں کو اگر آپ نے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا، اپنے قبضے میں نہیں رکھا، تو آپ کا روزہ نہیں ہے. اب آپ کا احساس لانا ہے. یہ قدم جائے گا شاپنگ کروانے کے لیے، یہ ہاتھ کسی کی دستگیری میں اٹھے گا، یا یوں ہی اس ہاتھ سے خود بھی صدقہ و خیرات کے لیے اس ہاتھ کو سخی بنا دو. نبی فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. یہ ہاتھ بن جائے دینے والا، تب جا کر نسلیں بھی دینے والی بنیں گی. اور کتنے عظیم مقبول بندے بنو گے یار، کہ اللہ پاک آپ کو بھی آپ کا رزق دے رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے دوسرے بندوں کو بھی رزق دلوا رہا ہے. واہ، کتنا اللہ آپ کو چاہ رہا ہے. اس لیے رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، اس کا بھی آپ کو تیار ہونا ہے. مت پوچھنا وہ مسئلہ، قرضہ ہے میرے پاس، یہ ہے میرے پاس، وہ ہے میرے پاس. نیتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. پوچھتے ہو اس لیے کہہ رہا ہوں. اور سنو، یہ رمضان کے اخیر میں غریبوں کی مدد نہیں کرنا، اس کے پاس بھی پیٹ ہے. یہ ہاتھ سے ابھی جا کر کے دے دو ان کو جن کے گھروں میں نہیں ہے اور تم محسوس کرتے ہو، دے دو. ان ہاتھ سے دستگیری کرو، یہ قدم کو بڑھاؤ. کان نے اگر سنا ہے کہ وہاں مدد کی ضرورت ہے تو دو. ولیمہ کے لیے نہ دو، کلیئر کہہ رہا ہوں. روزہ اگر رکھنے والیاں موجود ہیں ان بیٹیوں کو دو، یہ فرض ہے. بعد میں دینا، ولیمہ کے لیے، شادی کے لیے جو بھی کرنا ہو کرنا. لیکن اگر ضرورت مند موجود ہے تو ابھی سے سال گزرنا. اسی لیے تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 10 دن باقی ہے اور اس سے پہلے تم دے دو گے تو ڈبل ثواب دلواؤں گا. کیا بات ہے، ڈبل ثواب ہوگا. قبل از وقت دے رہے ہو تم میرے بندو. کیا ہے، مال سے واقعی تم اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہے ہو تب تو وقت سے پہلے دے رہے ہو. مسئلہ بھی ایک چیزوں کا آپ کو معلوم ہوگا. مسئلہ سیکھنے کا مہینہ نہیں ہے، وہ عبادت کا مہینہ ہے. مسئلہ آپ کو پہلے ہی سیکھنا ہے. جو دن باقی ہے نا، جو بھی مسئلہ آپ کو، سب سے پہلے آپ کو تیاری کر لینا ہے. شاپنگ کرنا ہے نا، کر لو آپ رمضان سے پہلے. انٹر ہونے کے بعد دل سے دیکھیے، منہ سے نہیں نکلتا ہے تو کیا سمجھتے ہو آپ؟ ہم لوگ اسلام کے ذمہ دار ہیں، لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے. 50% سے زیادہ برقع پوش رہتی ہے 4 مینار میں، مدینہ. اس میں تم لوگ نماز پڑھنے آتے ہو تراویح کی، اور وہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. کیا ان کے لیے تراویح نہیں ہے؟ اس لیے شاپنگ پہلے ہی کر لو اگر کرنا بھی ہے. بھائی صاحب، ایک دن وہ بھی 10 گھنٹے یا 5 گھنٹے کا ہے مسئلہ عید کا نا. اور عید تو روزہ داروں کے لیے خوشیوں کا عنوان ہے، یہ شاپنگ کے لیے نہیں ہے. روزہ داروں کے لیے. فطر مانے ہوتا ہے کھانا، فطر مانے ہوتا ہے کھانا بھی. یعنی 1 مہینہ تک بھوکے رہنے والوں، عید الفطر، کھانے کی خوشی منا لو. سبحان اللہ، کھانے کی خوشی ہے. فطر مانے فطور، فطرہ، یہ سب مانا ہے، مگر اس میں ایک مانا یہ بھی ہے کھانا.
इसलिए शॉपिंग का वो महीना ना बनाओ, अपने कदम को बढ़ाओ। तो कबल अज वक्त आप शॉपिंग भी कर लो, कबल अज वक्त आप इफ्तारी का सामान, कबल अज वक्त आप सेहरी का सामान बिल्कुल आप मुहैया कर लो। कुरान की तिलावत ये इंपॉर्टेंट बना लो अपनी जिंदगी का, शेड्यूल बनाओ। खाली कागज लेकर के ये सेहरी का वक्त, इफ्तारी का वक्त मत देखो, अपना भी एक शेड्यूल बनाओ। हमें रमजान में 5 खत्मे कुरान करना है तो करना है। मैंने 10 दिन के अंदर 30 कुरान पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वही हुक्म देता हूं कभी किसी को, मुरीदों को भी, जो मैं खुद करता हूं। 30 खत्मे कुरान किया है मैंने। आप भी करो कुरान। और सबसे बड़ी बात कहूं, अगर आपको 10 सूरह याद है, ठीक है, तो इस साल 20 सूरह याद करो आप। हाफिज की जिम्मेदारी नहीं, मोमिन की जिम्मेदारी है कुरान याद करना। हाफिज की जिम्मेदारी, हाफिज तो एक यूं है कि बस आपकी नुमाइंदगी करने वाला, लेकिन जब मोमिन है तो बहैसियत मोमिन अगर 10 सूरह आपको याद है तो इस साल आप 10 सूरह और याद कर लो अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह रहमान आपको याद नहीं है, 20 आयत याद कर लो इस साल। आगे चलकर 20 जो जितने भी हैं 33 आयत तो है, बस तो याद कर लो आप अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको शेड्यूल बनाना है, तब जाकर रोजा का मकसद आपको हासिल होगा। वरना मकसद रोजा जो अल्लाह पाक ने कहा है तुम मुत्तकी बनना, अगर ये नहीं है, मुत्तकी के जो शजरात हैं, उसके जो शाखें हैं, उसकी जो तफसीलात हैं, जो मैंने अभी बताए हैं 5 चीजों की, 5 चीजें उस जुमा में बताऊं। इन 5 चीजों को एक्टिव रखना है आपको। ना हाथ से बुरा काम पकड़ो, ना बुरे अमल करो, ना बुरी हरकतें करो। इससे अगर कुछ उठे भी तो कुरान उठे, या फिर अगर शॉपिंग के लिए उठे तो ये मगरबियत लिबास नहीं, पूरा बहन का जो जिस्म ढांक दे वो लिबास खरीदो। कभी सुना तुमने कि ये फातिमा ज़हरा का लिबास है? माज़अल्लाह, फिल्मी एक्टर किसी की तरफ मंसूब कर देते हैं, ये उसका लिबास इस साल चल रहा है। बड़ी दाढ़ी रखने वाले जो काम करते हैं ना, मैं भी कभी कभी लेके जाता हूँ, हाँ, इसलिए नहीं कि उनको दिलाना है, बल्कि ये देखने के लिए एकदम आम लिबास में जा करके कहा कि ज़रा दिखाओ। तो आजकल यही चल रहा है। मैंने क्या नाम है इसका, तो माज़अल्लाह एक किसी हीरोइन का नाम बताया। कसम खुदा की मैं अंदर अंदर जा करके रोने लगा, जाकर कैसा ज़माना आ गया। ये क्या नाम है आपका? तो कहा अब्दुल्ला। वाह, कितनी शर्म की बात है। आप बताएं, रमज़ानुल मोहतरम है और कौन से लिबास निस्बत करके पहनवा रहे हो अपनी बहन को? फिल्म एक्टर। तौबा इलाही, माज़अल्लाह, ना करो ऐसा। मैंने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए दर्जी बनवाया है ताकि वो अपना लिबास सी सके, अपना लिबास सी सके। कसम खुदा की, पैसा दिलवा कर 5,000 रुपया मैंने सिखवाया है इसको, और मशीन खरीदवा करके अपना लिबास, अपने बच्चियों का लिबास सिलवाता हूँ। ऐसा एहतमाम करो, क्योंकि निस्बत ही आपको बरकत अता करती है। मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन रोजा रखना है आपको, जो फर्ज है उसका सवाब डायरेक्ट अल्लाह देने वाला है। कोई बीच में नहीं, डायरेक्ट रोजा मेरे लिए और मैं ही उसका बदला, कोई तीसरा नहीं। खुदा से बात करना चाहते हो, पीर के पास मत जाओ। खुदा से बात करना चाहते हो, कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है मोबाइल में। खुदा से बात करना चाहते हो, वजू करो, रेहल पर कुरान रखो, कुरान पलटो, अलहम्दो पढ़ो, खुदा से बात करो। जितनी देर तक तुम कुरान पढ़ोगे, खुदा से बात करोगे, उसी हाल में अगर तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, आवाज आएगी तिलावत कुरान मैंने कबूल कर लिया है। तो कलामे इलाही दर हकीकत खुदा से बात करना है। खुदा से बात हो गई तो सुभान अल्लाह, आपकी मेराज हो जाएगी यार। इसलिए ये 5 चीज़ें ध्यान में रखते हुए दूसरे जुमा में इंशाअल्लाह और 5 को मैं बताऊंगा। आज के इस 5 को याद रखिएगा, कान, आँख, मुंह और हाथ। हाँ, सब समझ गए हैं। इन 5 चीज़ों से कोई गलत है, बावजूद रहने की कोशिश करो, निगाहें नीची रखो। आप मत देखो कौन इलेक्शन में क्या जीत रहा, को क्या हो रहा, वो सब अल्लाह करने वाला है। और जो अल्लाह करता ना, वो बंदा उसको टाल नहीं सकता, और जो बंदा करता उसको अल्लाह टाल सकता। तो अल्लाह से अगर चाहते हो कि खैर मिले आपको, तो आप अल्लाह के लिए खैर करो, दुआ का एहतमाम करो। आकर के अकेले भी आकर के कभी गिड़गिड़ाओ मस्जिद में,
گھر میں اگر تنہا روم ہے تو وہاں گڑ گڑاؤ. ارے مانگنے کے لیے میرے پاس اگر ہے, دولت مندوں کے پاس تمہارے پاس وقت ہے, تو جس نے جس کو دولت مند بنایا ہے ڈائریکٹ وہاں اگر مانگنے کا موقع مل رہا ہے تمہیں, تو کیوں نہیں جا رہے ہو؟ خدا سے بھی مانگنے کا اہتمام کرو. یہ ہاتھ اس لیے دیے گئے ہیں. ماؤں کو بھی ان باتوں کو بتاؤ. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. آنے والے رمضان کے اہتمام میں جو بھی پاسبلٹی ہے مولا ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.